آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، بارش ایک جیسی ہوتی ہے ہمیشہ۔ آگے زمین پہ بارش ہوتی ہے، زمین کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ جو زمین نرم ہوتی ہے وہ بارش کا پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور پھر اس پانی کی وجہ سے زمین میں سبزہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، فصل اگتی ہے، انسان فائدہ حاصل کرتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ زمین بارش کے پانی سے خود بھی فائدہ حاصل کرتی ہے اور اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں جن پر سبزہ نہیں اگتا، بارش کا پانی ان زمینوں پہ بھی آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اندر جذب نہیں ہوتا، اوپر کھڑا رہتا ہے۔ اب وہ کھڑے پانی سے بعض اوقات کوئی نہ کوئی جانور آ کے پانی پی لیتا ہے، یا پھر انسان اس پانی سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، کھالوں کے ذریعے کسی اور فصل کو پانی لگا لیتا ہے۔ یعنی وہ زمین تو اس پانی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکی، لیکن اس کے اوپر کھڑے پانی سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اور بعض زمینیں پتھریلی ہوتی ہیں، چٹیل ہوتی ہیں، جن پر نہ پانی کھڑا ہوتا ہے، نہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں، نہ پانی ان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس بارش کے پانی سے نہ خود فائدہ حاصل کرتی ہیں، نہ کسی اور کو ہوتا ہے۔ جتنی مرضی بارش ہو جائے، پتھریلے علاقے کو بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، جس ہدایت کو دے کر مجھے بھیجا ہے، جو علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہی۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی میرے نصیب میں جب ہدایت ہوگی تو مجھے مل جائے گی، جبکہ یہ جملہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ہدایت بھیجی ہوئی ہے، جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے نا، اسی طرح مثال دے کر سمجھایا یہ بارش والی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے۔ تو جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے اسی طرح ہدایت آتی ہے۔ اب آگے زمین کی مختلف حالتیں ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے زمین فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی مختلف حالتیں، جن کے دل زرخیز ہوتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ اس ہدایت کو اپنے دلوں میں سما بھی لیتے ہیں، علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اس پہلی زمین کی طرح ہو گئے جس نے پانی اندر جذب کر لیا، اناج بھی ہوگا، لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اور کچھ لوگوں کے دل بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں، علم تو وہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لو جی میرے پاس بڑا علم ہے اور مجھے سارا پتہ ہے جی، ایسے جملے لوگ بولتے ہیں، مجھے سارا پتہ ہے جی، میرے پاس بڑا علم ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، عمل کوئی نہیں۔ علم بہت زیادہ، لوگ فتوے دیتے ہیں، مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن عمل نام کی چیز کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگ اس علم سے، اگر ان کے پاس علم ہے بھی، جتنا بھی علم ہے، اس علم سے خود فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ ہاں بعض اوقات کوئی نصیحت کر دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل بالکل پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، جتنی مرضی بارش ہو جائے، جتنی مرضی بارش ہو جائے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ، باہر آندھی آ رہی ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، بجلی کی گرج، بجلی کی چمک، وہ دلوں کو دہلا دینے والا منظر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی کھڑکیاں بند کی ہوئی، دروازے بند کیے ہوئے، اور اندر دنیا داری کے اندر مصروف ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں باہر کیا ماحول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے دین کے اندر، قرآن کے اندر جو وعیدیں ہیں، جو سختیاں ہیں، جو ماحول ہے یا جو نرمیاں ہیں، نہ ان پر دین کی نرمیوں کا اثر، نہ دین کی سختیوں کا اثر، نہ اللہ کے عذاب کا ڈر، نہ اللہ کی رحمت، کوئی بھی ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو جو ہے وہ سخت بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ نصیب میں ہدایت ضرور ہے، آسمان سے ہدایت ضرور آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، قرآن بھی ہدایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی،
لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ہی نرم نہ کریں، اپنے دلوں کو زرخیز نہ کریں، تو پھر اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی۔ اس لیے یہ بات نصیب پہ نہ ڈالیں، بلکہ خود انسان جو ہے وہ محنت کرے اور اپنے دل کو نرم کرے، دل کو زرخیز کرے، دین کے لیے وقت دے، تو یقیناً انسان کے لیے بھی ہدایت ہے۔